بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مخدوم علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہوئے، آج سے قریب 1000 سال قبل لاہور میں ایک جلوہ گر ہوئے اور کفر کے اندھیروں میں توحید کے نور کا وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، البتہ منشی دین محمد فوق نے ان کی سوانح حیات میں تاریخ پیدائش 400 ہجری یا 401 ہجری تحریر کی ہے۔ غزنی موجودہ افغانستان کا ایک معروف شہر ہے۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام حجویر تھا، یہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ بزرگان لاہور نام کی ایک کتاب جو لاہور کے قدیم بزرگوں کے مختصر حالات پر مشتمل ہے، اس کے مصنف پیر غلام دستگیر نے آپ کا شجرہ یوں بیان کیا ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن حسن بن سید زین بن امام حسن رضی اللہ عنہم 4 برس کی عمر میں قرآن کریم کی تعلیم سے اپنی تعلیم کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور مختلف اساتذہ سے مختلف فنون کی تعلیم حاصل کی۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے 44 اساتذہ کا تذکرہ فرمایا۔ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان جلالی اپنے دور کے صاحب کرامت بزرگ تھے اور ان کا مزار آج بھی غزنی میں مرجع خلائق ہے۔ آپ تصوف کے سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ طریقت حضرت علی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ اس دور کی روایت کے مطابق سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے بلاد اسلامیہ کی مکمل سیاحت کی۔ اس سیر و سیاحت کا احوال کشف المحجوب میں موجود ہے۔ لاہور تشریف آوری کے متعلق ایک روایت یہ موجود ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکا ہے لیکن اس کو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ علی حجویری، آپ جائیں اور لاہور پر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لے گئے۔ روایات کے مطابق جب آپ لاہور میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جنازہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ قطب لاہور کا جنازہ ہے۔ سامعین گرامی کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ دنیاوی اور ظاہری حکومتوں کے ساتھ ساتھ اہل تصوف کی بھی اپنی حکومت ہوتی ہے۔ جب ایک کتب یا ابدال وفات پاتے ہیں تو کسی اور بزرگ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ ادھر حضرت حسین زنجانی کا وصال ہوا تو دوسری طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو قطب لاہور کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ آپ نے لاہور کے مغربی علاقے میں ایک مندر کے نزدیک اسلامی جھنڈا نصب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ پرچم لاہور پر سایہ فگن رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کے وقت ایک ایسا معجزہ روح پذیر ہوا جس نے اس وقت کے علماء و مشائخ پر آپ کے تقویٰ و علمی وجاہت و کرامت کی دھاک بٹھا دی۔ آپ کی مسجد کے محراب پر اس وقت کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس کی سمت درست نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے تمام علماء کرام کو مدعو کیا، ان کا روزہ افطار کروایا، نماز مغرب کی جماعت خود کروائی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو مسجد کے محراب کی سمت پر اختلاف ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کعبہ کس سمت میں ہے۔ اس وقت سینکڑوں علماء نے چشم ظاہری سے داتا صاحب کی مسجد کے محراب سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور سب ان کی عظمت کے قائل ہو گئے اور عقیدت کا دم بھرنے لگے۔ آپ کے کمالات کا کوئی شمار نہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مخلوق کا رابطہ خالق سے بحال کروایا۔ ہندو مت اور اس کے توہمات بھرے مذہب اپنائے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ آپ نے صوفیہ کے طریق کے مطابق لنگر شروع کیا جہاں پر کھانے کے لیے کسی مذہب و مسلک کی قید نہ تھی۔ اس حیران کن عمل کی وجہ سے کثیر ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دربار رسالت سے ولایت عطا ہوئی تو ان کو یہی حکم ہوا کہ سب سے پہلے مخدوم سید علی حجویری کے مزار پر جا کر اعتکاف کرو۔ حضرت خواجہ خواجگان نے 40 روز تک حضرت داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کیا اور جب روحانی فیوز و برکات کا دروازہ کھلا تو بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ نکلا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی ہونے کے ساتھ ساتھ مستند عالم دین بھی تھے۔ یوں تو تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اب صرف کشف المحجوب ہی دستیاب ہے۔ اس کتاب کو وہ شہرت دوام حاصل ہوئی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی لیکن دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ سینئر صحافی جناب GR ایوان نے اردو میں ہی آسان کشف المحجوب کے نام سے اس کو مزید سلیس کر کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس کو تصوف میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کی برکت سے مل جائے گا، جبکہ بعض مورخین نے حضرت محبوب الہی کے اس فارسی فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس کو مرشد کی طرح رہنمائی دے گی۔
پروفیسر خلیق نظامی تاریخ مشائخ چشت میں فرماتے ہیں کہ حقیقی تصوف کو عوام تک پہنچانے میں کشف المحجوب کا بڑا حصہ ہے۔ کشف المحجوب مقدمہ کے علاوہ 39 ابواب پر مشتمل ہے۔ ذیلی ابواب اس سے علیحدہ ہیں۔ ان ابواب پر نظر ڈالیں تو ان کی ثقافت علمی مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اسبات علم، اسبات فکر، تصوف، خرقہ پوشی، ملامت، صحابہ کرام، اہل بیت، اصحاب صوفہ، امہ تابعین، تبع تابعین، صوفیہ متاخرین، صوفیہ کے مختلف مکاتب و مذاہب، توبہ، محبت، صحبت، آداب صحبت، آداب سفر، کھانے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، سفر و حضر میں سونے کے آداب، بولنے اور چپ رہنے کے آداب، سوال اور ترک سوال کے آداب، نکاح و تجرد، سماع قرآن، سماع شعر، سماع لحن و نغمہ، احکام سماع، اختلاف سماع، مقامات سماع، وجد اور رقص، ادب سماع وغیرہ جیسے موضوعات پر حضرت داتا صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حزویری نے ان موضوعات پر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و اہل بیت کی روشنی میں احکامات بیان فرمائے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے زیادہ علم پر زور دیا، اس کی اہمیت و حقیقت پر مفصل گفتگو فرمائی۔ کشف المحجوب کے پہلے باب میں علم کے فضائل پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے حضرت شیخ حاتم کا قول نقل فرمایا کہ دنیا کے تمام علوم میں سے میں نے 4 چیزیں حاصل کیں اور باقی تمام علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ نمبر 1، رزق کی مقدار متعین ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے رزق میں اضافہ کی طلب سے بے نیاز ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو حقوق مجھ پر فرض ہیں ان کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ نمبر 3، موت میرے تعاقب میں ہے جس سے کسی طور بھی فرار ممکن نہیں، لہٰذا اس سے ملنے کی تیاری میں لگ گیا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اس حقیقت کی وجہ سے اللہ سے شرم کرتا ہوں اور ممنوع افعال سے بچ جاتا ہوں۔ آپ نے علماء کی فضیلت اور علم کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ علماء سو کی خوب نشاندہی فرمائی اور ان کو علماء غافل کا نام دیا۔ علماء غافل وہ لوگ ہیں جو اپنی تن آسانی کے لیے حکومتوں کے نزدیک رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کی من پسند شرع کرتے ہیں۔ وہ تصنع اور بناوٹ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے علماء غافلین کے متعلق ایک اہم بات تحریر فرمائی کہ علماء سو اور علماء غافلین وہ ہیں جو اپنے اساتذہ کی شان میں زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان دین اور سلف صالحین کے مقابلہ میں حق میں فوقیت علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ علماء غافلین ہیں۔ اس باب کا ایک ایک جملہ موجودہ دور کے علماء اور عوام کے لیے راہ ہدایت ہے۔ علماء سو کی وضاحت کرنے کے بعد انہوں نے فقراء کی فضیلت کے متعلق فضائل بیان کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ داتا صاحب نے رسم پرست صوفیہ کی شدید مذمت فرمائی ہے اور عوام کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ تصوف تو تمام کا تمام مجاہدہ ہے اور اس میں ہرگز لہو و لعب شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو رسم پرست صوفیہ سے بچاؤ۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا کہ تصوف حقیقتاً خالص تصوف تھا، نام و نمود نہ تھی، یعنی عہد صحابہ کرام اور سلف صالحین میں صرف نام کا تصوف نہ تھا بلکہ ہر کسی پر حقیقت تصوف کا عکس موجود تھا۔ لیکن اب انحطاط کا دور ہے۔ آپ جاہل عابد اور ان پڑھ صوفیہ کو ایمان اور عقیدہ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو عمل کو علم پر فوقیت دیتے ہیں، لیکن دراصل یہ دونوں باطل ہیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل کی اہمیت نہیں سمجھی جا سکتی، بلکہ عمل ہوتا ہی اس وقت ہے جب علم اس کے ساتھ شامل ہو، اس کو عمل کے جزیات سے آگاہی ہو۔ آپ نے نماز کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کو طہارت، پاک پانی کی شناخت نہ ہو، نماز کے ارکان کا علم نہ ہو، وہ نماز رہتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے عمل در حقیقت علم سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ بے عمل عالم کا نام عالموں کے نام سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر عالم کا عمل اس کے علم کے مطابق نہ ہو تو اس میں اس کو کچھ ثواب نہیں ہے۔ اس لیے علم و عمل دونوں ہی تصوف کی بنیاد ہیں اور عملی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حزویری کے عرس مبارک کے موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو شعار بنا کر صوفیہ کی طریق پر چلیں۔ اسی میں دین و دنیا کی نجات ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔